السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں داخلے کے لیے اہم پابندیوں سے آگاہی کے لیے شاندار اقدام، اردو میں FM ریڈیو سروس شروع کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو شکست ہونے لگی، یومیہ کیسز کی تعداد کم ہو کر 1700 پر پہنچ گئی۔ امارات میں ویکسین کے حوالے سے اہم اعلان، اب 16 سال کی عمر کے افراد بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ اپنی گاڑی اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر گئے تو جرمانے کے لیے تیار رہیں، اماراتی حکام کی وارننگ۔ کورونا کی وبا لے بیٹھی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک دیوالیہ ہو گئی، دبئی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ خوش ہو جائیں، امارات میں اس سال نئی ڈرون ٹیکنالوجی سے بارشیں زیادہ ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت 2022 میں مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، UAE سینٹرل بینک کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو شکست ہونے لگی، یومیہ کیسز کی تعداد کم ہو کر 1700 پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 21 مارچ بروز اتوار کرونا وائرس کے 1717 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,40,355 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,960 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,22,696 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,438 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں داخلے کے لیے اہم پابندیوں سے آگاہی کے لیے شاندار اقدام، اردو میں FM ریڈیو سروس شروع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے ریاست میں داخل ہونے والی گاڑیوں اور ڈرائیورز کی رہنمائی کے لیے اہم سروس شروع کر دی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ابوظہبی پولیس نے داخلے سے متعلق اہم شرائط سے آگاہ کرنے کے لیے 4 زبانوں میں FM ریڈیو سروس شروع کر دی ہے، جن سے 24 گھنٹے نشریات جاری رہے گی۔ اس اقدام کا مقصد ابوظہبی میں زمینی راستوں سے داخل ہونے والوں کو کورونا گائیڈ لائنز سے متعلق پابندیوں کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ پولیس کے مطابق امارات بھر میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی FM سروس ہے جو دن رات کام کرے گی۔ یہ FM سروس 4 زبانوں انگریزی، عربی، اردو اور ملیالم میں دستیاب ہوگی، جس کے باعث ابوظہبی کے چیک پوائنٹ سے 200 میٹر پہلے ڈرائیورز اہم ہدایات سن سکیں گے۔ امارات میں ویکسین کے حوالے سے اہم اعلان، اب 16 سال کی عمر کے افراد بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صحت نے ویکسینیشن پروگرام کے ابتدائی 6 ہفتے صرف بزرگ افراد اور بیماریوں میں گھرے کمزور مدافعت والوں کو ویکسین لگانے کے لیے مخصوص کیے تھے۔ بعد میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب 16 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد ویکسین لگوا سکیں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ امارات بھر میں منظور شدہ تمام ویکسینز مفت لگائی جا رہی ہیں۔ آج 21 مارچ بروز اتوار سے 16 سال سے زائد عمر کے افراد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اس عمر کے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہوگی، کیونکہ بغیر پیشگی بکنگ کے ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ مملکت بھر میں واقع 205 طبی مراکز پر مفت ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں کے دوران مملکت میں 72% بزرگ افراد اور دائمی امراض کے شکار لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ مجموعی طور پر UAE میں مقیم 56% آبادی ویکسین لگوا چکی ہے۔ کورونا کی وبا لے بیٹھی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک دیوالیہ ہو گئی، دبئی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک ہولڈنگ نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے کمپنی کی جانب سے دبئی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔
یہ اطلاع دبئی فائنینشیل مارکیٹ DFM کو دے دی گئی، جہاں پر امارات کی یہ بڑی کنسٹرکشن کمپنی رجسٹرڈ ہے۔ عرب ٹیک ہولڈنگ کی جانب سے اپنی ذیلی کمپنیوں عرب ٹیک کنسٹرکشن LLC، آسٹریلین عربین ریڈی مکس کنکریٹ کمپنی LLC، عرب ٹیک پری کاسٹ LLC اور ایمریٹس فیلکن الیکٹرو میکینیکل کمپنی کی جانب سے کورٹ سے دیوالیہ ڈکلیئر کروانے کے لیے پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اس پٹیشن میں عرب ٹیک نے اپنی دیگر 2 کمپنیوں GSI اسٹیل کنسٹرکشن کانٹریکٹنگ LLC اور گلف اسٹیل انڈسٹریز FZE کو بھی شامل کیا ہے۔ خوش ہو جائیں، امارات میں اس سال نئی ڈرون ٹیکنالوجی سے بارشیں زیادہ ہوں گی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے روایتی کلاؤڈ سیٹنگ کے طریقے سے بادلوں پر مخصوص کیمیکلز کا چھڑکاؤ کر کے انہیں بارش برسانے کے قابل بنایا جاتا تھا، تاہم اب ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے گی۔ یہ ڈرونز بادلوں سے گزر کر ان میں پانی پیدا کریں گے اور انہیں چارج کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ کر بارش برسائی جائے گی۔ اس حوالے سے دبئی کی صنعت اکیڈمی میں ابتدائی ٹیسٹ جاری ہیں۔ زیادہ بارش برسانے کے اس منصوبے کے لیے پروفیسر گائلز ہیرسن کی قیادت میں یونیورسٹی آف ریڈنگ برطانیہ کے سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی فزکس کے پروفیسر گائلز ہیرسن نے کہا کہ ہمارے اس پروجیکٹ کا مقصد بادلوں میں چارج پیدا کرنے کے بعد ان میں زیادہ بارش پیدا کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ اس حوالے سے ہونے والی ٹیسٹنگ کے نتیجے میں بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت 2022 میں مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، UAE سینٹرل بینک کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق معروف معاشی جریدے اکنامک ریویو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 2020 کی آخری سہ ماہی میں امارات معیشت اور کاروباری سرگرمیاں بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور سفری پابندیاں ہٹنے کے بعد اس عرصے میں نان آئل سیکٹرز کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ویکسینیشن مہم کا آغاز بھی ہے۔ 2021 میں امارات کی GDP 2.5 سے بڑھ کر 2022 میں 3.5 پر چلی جائے گی، جبکہ نان ہائیڈرو کاربن کے سیکٹر میں یہ GDP 3.6 سے بڑھ کر 3.9 پر پہنچ جائے گی۔ سال 2020 کی آخری سہ ماہی میں صارفین کے لیے افراط زر کی شرح -2.2 رہی، جس کی بڑی وجہ تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں جمود پیدا ہونا تھا۔ اس دوران رہائش گاہوں اور کاروباری مراکز کے کرایوں اور تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ گھریلو اشیاء کا استعمال بھی کم ہو گیا تھا۔ اپنی گاڑی اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر گئے تو جرمانے کے لیے تیار رہیں، اماراتی حکام کی وارننگ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کا انجن اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں نہ جائیں، ورنہ ان کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے۔ یہ وارننگ اس لیے جاری کی گئی ہے کہ ایک نوجوان کی اس غلطی نے اسے گاڑی سے محروم کر دیا ہے۔ اس نوجوان نے ایک جنرل اسٹور کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی، مگر اس کا انجن اسٹارٹ ہی رہنے دیا اور پھر اسٹور کے اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہی جب وہ واپس آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ اس نوجوان کو اس سنگین خلاف ورزی پر 300 درہم جرمانہ بھی عائد ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔